الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پہلی آیت میں اللہ نے حضرات صحابہ کرام کے ایمان کو معیار اور کسوٹی اور نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک مقبول اور معتبر صرف صحابہ کرام کا ایمان ہے، اور صحابہ کرام نے یہ ایمان اور ایمان کے عقائد احکامات سیکھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کرام کو اعتقاد، اللہ کی ذات کے سلسلے میں عقائد، اللہ کی صفات کے سلسلے میں عقائد، فرشتے، انبیاء کرام، آسمانی کتابیں، قیامت کا دن، جنت و جہنم کے جو عقائد اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کرام کو تعلیم فرمائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی مقبول ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے عقائد ہیں وہ تمام مردود ہیں۔ اس آیت سے ان تمام باطل فرقوں کا رد ہو گیا جو ایمان والے ہونے کے باوجود دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے عقائد یا تو مشرکانہ ہیں۔ مثال کے طور پر بعض فرشتوں کو کہہ دیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا سرے سے فرشتوں کے وجود کا کوئی انکار کر دے، یا یہ کہہ دے کہ بس یہی زندگی ہے، یہاں سے جانے کے بعد زندگی ختم، تو اس کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ نام تو اگرچہ مسلمانوں والا ہو جائے گا، لیکن اگر عقائد یا عقیدہ وہ عقیدہ نہ ہوا جو صحابہ اکرام کا تھا، اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، تو نام کے خالی مسلمان ہونے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو آیت کے پہلے حصے میں اللہ نے حضرات صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر اس طرح سے ایمان قبول کرو گے تو فقد اہتدوا، تو ہدایت یافتہ ہوگے، کامیاب ہوگے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر منہ پھیرا اس طرح کے ایمان سے تو یاد رکھو روگردانی کریں گے تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ لوگ، تو اللہ آپ کی طرف سے ان سے عن قریب نمٹ لے گا۔ بہرحال آیت کے اس حصے میں اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اور آپ کے ذریعے سے امت کو حکم ہے کہ آپ اپنے مخالفین کی بہت زیادہ فکر میں نہ پڑیں، خود اللہ تعالیٰ ان سے نبٹنے کے لیے کافی ہے، اور آپ سے اللہ نے نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کی طرف سے اللہ ان سے نبٹ لے گا، اور نبٹا بھی اللہ۔ احد کا میدان ہو، بدر کا میدان ہو، غزوہ احزاب ہو، غزوہ بنو قریظہ ہو، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں کو ہجرت کے تیسرے سال کے اندر
ان کو شام کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اور پھر ان کے ساتھ ان کے بوڑھوں اور بچوں اور عورتوں کو چھوڑ کر جہاد کرنے کا حکم ہوا۔ غزوہ بنو قریظہ ہوا، بنو نذیر ہوا۔ بہرحال اللہ نے جو یہ فرمایا کہ آپ کے مخالفوں سے اللہ نبٹ لے گا، تو اللہ نے اپنا یہ فیصلہ کر کے دکھایا، اور اللہ نے ان کو ذلت و رسوائی دکھلائی۔ تو اس آیت میں اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے تمام امتیوں کو یہ پیغام دیا ہے، وَإِن تَوَلَّوْا، کوئی نہیں قبول کرتا تو مسلمانوں تم اپنا کام کرتے رہو، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ اپنے دشمنوں سے نبٹنا خوب جانتا ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالی سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا صبغۃ اللہ، مسلمانوں ہم جس حالت میں ہیں اور حالت اسلام کا رنگ یہ سب سے بہترین رنگ ہے۔ در حقیقت اس آیت کے اندر اللہ نے نصارہ کا ایک عقیدہ تھا، اور وہ عقیدہ یہ تھا کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا یا تھوڑا بچہ بڑا ہوتا تھا تو بچے کے اوپر ایک رنگ والا پانی چھڑک دیا کرتے تھے، اور اس عقیدے کا نام تھا بپتسمہ، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس رنگ کے ذریعے سے اب یہ بچہ عیسائی بن گیا، نصارہ میں شامل ہو گیا، گویا کہ وہ کسی کو نصارہ بنانے کے لیے ایک رنگ والے پانی کو چھڑکا کرتے تھے، اس میں ڈبویا کرتے تھے، ان کا بڑا پادری کے ذریعے سے یہ رسم انجام دی جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ اب یہ عیسائی بن گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ظاہری رنگ ہے، یہ رنگ تو دھل جائے گا۔ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رنگ ہے، جس سے دل اور روح تازہ ہوتی ہے، اور جو دل اور روح پر چڑھتا ہے، یہ باطنی پاکی کا ذریعہ ہے۔ تم ظاہری رنگ والے پانی سے سمجھتے ہو کہ یہ پاک ہو گیا، یہ تو دھل جاتا ہے۔ جو حقیقت والا رنگ ہوتا ہے، جو دل پر چڑھتا ہے، جس کو اللہ نے صبغۃ اللہ، اللہ کا کلر کہا ہے، وہ آخرت کے اعتبار سے سعادت کا ضامن ہوا کرتا ہے۔ ظاہری پانی میں غوطہ دینے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اخیر میں اللہ نے فرمایا کہ تم تو یہ کہا کرو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اللہ ہی کی بندگی اور غلامی اختیار کریں گے۔ مسلمانوں کی صفت یہ بیان فرمائی ہے آیت میں کہ مسلمان خوشی میں ہو، تنگ دستی میں ہو، مسلمان کی حالت فراوانی کی ہو یا تنگی کی ہو، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور عبادت کے اندر صرف تنہا نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کا ایک حصہ ہے حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ، معاملات ہوں یا معاشرت، تعلقات ہوں یا تجارت، ہر حال میں مسلمان غلام ہے اللہ کے احکام کا۔ اگر اس طرح کی صفت ہے تو اس کو کہا ہے عابدون، ہر حال میں عبادت کرنے والے ہیں۔ بہرحال ان دو آیتوں میں یہ مضمون اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے، یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں جو ساتھی تھے آپ کے صحابہ ایمان لائے، اگر اور لوگ بھی اس طرح ایمان لائیں تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ،
تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ اب تمہاری حمایت میں عن قریب تمہارے دشمنوں سے نمٹ لے گا، اور اللہ ہر بات کا سننے والا اور ہر بات کا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اے مسلمانوں کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، یہ ظاہری رنگ سے وہ رنگ مٹنے والا نہیں ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور ہم صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔